اس کے بعد فرمایا ولا تنازعوا، ہاں اب آپس میں لڑو مت. جب اجتماعی کام ہوگا تو برتن برتن سے ٹکرائیں گے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ امیر صاحب مامورین سے، مامورین امیر سے، مامورین آپس میں، امیر لوگ آپس میں، شورا والے آپس میں ٹکرائیں گے. کیا ہوگا؟ وہ ہوگا. برتن آپس میں مل رہے تو ٹکرائیں گے. تو فرمایا کہ وَاصْبِرُوا، تم آپس میں لڑو مت، فتفشلوا ورنہ نامرد، فتفشلوا ورنہ نامرد ہو جاؤ گے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ ہاں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. اس میں یہ آیت میں، اس میں تو کرنے والے کام بتائیں، یہ آیت میں نقصان دینے والے کام بتا رہے ہیں. بڑی محنت سے ہم نے 10 کلو کھیر پکائی اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا مل گیا. بھائی پیشاب سے بچاؤ، کڑوے پن سے بچاؤ، لیمبو سے بچاؤ اس کو، وہ بتا رہے ہیں. اسی لیے فرمایا ولا تنازعوا، دیکھنا آپس میں لڑنا مت، یعنی آپس میں نزاع کشاکش نہ کرو. کشاکش کا مطلب کھینچ تناؤ، ورنہ تم میں بزدلی پھیل جائے گی. سمجھے آج مسلمانوں کی بزدلی کا راز؟ ہاں تعداد میں بہت ہے لیکن آپس کے اختلافات نے بزدل بنا دیا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس میں باہمی نزاع کے 2 نتیجے بیان کیے، آپس کی لڑائی کے 2 نتیجے سامنے آئیں گے. ایک یہ کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے کیونکہ صلاحیتیں آپس کے لڑنے میں ہی خرچ ہو رہی ہیں. دوسری یہ کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے. باہمی کشاکش اور نزاع سے دوسروں کی نظر میں حقیر ہو جانا تو کھلی بات ہے، لیکن خود اپنی قوت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کہ اس میں کمزوری بزدلی بھی آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد و اعتماد کی صورت میں ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوئی ہوتی ہے. سمجھ میں آئے؟ جب تک لڑیں گے نہیں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ میں طاقت لگی ہوئی ہے نا. ایک آواز دیا 10 آ گئے، لیکن لڑائی ہو گئی تو اکیلا مر رہا ہے، کھپنے دو، کھپا دو، طاقتیں کٹ گئی. یہ ہے، اس لیے کمزوری بزدلی خود آئے گی. جی ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ایک آدمی اپنے اندر بقدر اپنی جماعت کی قوت محسوس کرتا ہے، اور جب باہمی اتحاد و اعتماد نہ رہا تو اس کی اکیلی قوت رہ گئی. وہ ظاہر ہے جنگ و قتال کے میدان میں کوئی چیز نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ جو موج ہے نا، موج یہ اچھلتی ہے اور بڑے بڑے جہازوں کو نیچے لے لیتی ہے اتنی بڑی، لیکن کب تک؟ آہستہ آہستہ کنارے پہنچتی ہے اور سب کی طاقت سے پہنچ کے ایک مرتبہ جو سر پٹکتی ہے، اب اسے کہو اٹھ تو وہ موج اٹھ نہیں سکتی کیونکہ طاقت ساتھیوں کے اندر چلی گئی. سمجھ میں آیا نہیں؟ ہاں فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، اور موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، دریا کے باہر کچھ بھی نہیں. تو صلاحیتیں بکھر جاتی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاصْبِرُوا، یعنی صبر کو لازم پکڑو. کیا فرمایا؟ صبر کو لازم پکڑو. سیاق کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ نزاع اور جھگڑوں سے بچنے کا کامیاب نسخہ بتلایا گیا ہے. ابھی بتایا لڑائی جھگڑا مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، نکل جائے گی، پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے. اور آگے کہا وَاصْبِرُوا، صبر کرو. یعنی یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس سے رکنا ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ صبر کریں. کیا کریں؟ اور ہوا کا نکلنا، بے وزن ہونا ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، صبر کرے. صبر اس کا بہترین علاج ہے. اور بیان اس کا یہ ہے کہ کوئی جماعت کتنی ہی متحد الخیال اور متحد المقصد ہو مگر افراد انسانی کی طبعی خصوصیات ضرور مختلف ہوتی. ہم سب کا ایم ایک ہے، بھائی مسجد بنانا ہے، ارے سمجھے کہ نہیں؟ مدرسہ بنانا ہے، لیکن سوچ میری الگ ہے، مرمر لگانا ہے. دوسرا کہتا ہے بھائی سادگی کے ساتھ خالی پلاسٹر لگانا ہے. تیسرا کہتا ہے گرینائٹ کیوں چھوڑے ہم. چوتھا کہتا ہے کیا وہ کٹنی پتھر آتا ہے وہ لگانا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
تو ہماری پوری جماعت کے اذہان الگ ہے، ذہن الگ ہے، خیالات الگ ہے، سوچ الگ ہے، مقصد ایک ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں تو خصوصیات ضرور مختلف ہوا کرتی ہیں، نیز کسی مقصد کے لیے سعی اور کوشش میں اہل عقل اور تجربہ کی رائوں کا اختلاف بھی ضروری ہے. اختلاف ہوگا، میری خود کی 5 انگلی برابر نہیں ہے تو میرے 5 ساتھی کیسے برابر ہوں گے؟ اس لیے دوسروں کے ساتھ چلنے اور ان کو ساتھ رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آدمی خلاف طبع اپنی طبیعت کے خلاف امور پر صبر کرنے اور نظر انداز کرنے کا عادی ہو، اور اپنی رائے پر اتنا جمع اور اصرار نہ ہو کہ اس کو قبول نہ کیا جائے تو لڑ بیٹھے. اسی کا نام صبر ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟